بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے متقین کی بہت سی صفات بیان فرمائی اپنے کلام پاک میں، تو ان صفات میں سے ایک صفت جب انسان کو غصہ آئے اور وہ اس کے تقاضے پر عمل کر سکتا ہو اور وہ غصہ نہ کرے بلکہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو پی جائے، تو یہ بھی ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر متقین لوگوں کی ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو غصے کو کنٹرول کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، پہلوان کون شخص ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جو طاقتور ہو اور اپنے مخالف کو زمین پر گرا دے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی یہی مفہوم آتا ہے کہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے جو اپنے حریف کو اور اپنے مد مقابل کو زمین پر گرا دے، پچھاڑ دے۔ جب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اصلاح فرمائی، ارشاد فرمایا حقیقی پہلوان کون ہے؟ پھر فرمایا کہ حقیقی پہلوان وہ ہے لیس الشدید بالسرعہ، حقیقی پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، جو زمین پر گرا دے اپنے مد مقابل کو۔ فرمایا کہ انما الشدید الذی، کہ بے شک پہلوان وہ شخص ہے یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے، غصے کے تقاضے پر عمل کر سکتا ہو پھر بھی عمل نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حقیقی طور پر پہلوان ہے، وہ حقیقی طور پر طاقتور ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فضیلت والا گھونٹ جو ایک انسان پیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا کہ غصے سے بڑھ کر پیا جانے والا گھونٹ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اور اگر ہم بات کریں خاندان نبوت کی، اہل بیت عظام کی، تو اہل بیت کے چشم و چراغ امام زین العابدین رحمۃ اللہ، جیسا کہ روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی باندی کو حکم دیا وضو کرانے کا۔ وہ لوٹا لے کر آئی اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرانے لگی، تو اچانک ہاتھ سے لوٹا گرا اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر لگا اور منہ کچھ زخمی ہو گیا۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس باندی کو غور سے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طبی عمل تھا، فطری تقاضا تھا کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس باندی کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں۔ تو چونکہ اس زمانے کی جو باندیاں تھیں وہ بھی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوا کرتی تھی۔ پڑھی لکھی کا مطلب قرآن اور حدیث کا علم جاننے والی تھی۔ تو جب انہوں نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے آثار دیکھے اور ناگواری دیکھی تو فوراً قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی۔ تو فرمایا والکاظمین الغیظ، قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا صرف آیت کا یہ حصہ سن کر۔ پھر فوراً اس نے آیت کا دوسرا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، کہ متقین وہ لوگ ہیں صرف غصے کو
نہیں پی جاتے بلکہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا والعافین عن الناس، فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب اس باندی نے موقع کو غنیمت جانا اور آیت کا آخری حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب اس نے آیت کا یہ حصہ پڑھا، آخری حصہ پڑھا، تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ اب یہ ہیں اعلیٰ اخلاق، یہ ہیں حضور کی تعلیمات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منتقل ہو کر صحابہ میں آئیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منتقل ہو کر آپ کے اہل بیت میں آئیں۔ تو یہ وہ حقیقی زندگی ہے جسے اپنانا اہل بیت نے ضروری سمجھا۔ آج اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، محبت بھی ضروری ہے، نام لینا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی جو زندگی تھی، کیا وہ روشن زندگی تھی، کیا وہ خوبصورت زندگی تھی، ان زندگیوں کو بیان کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزار کر گئے، کس طرح انہوں نے امت کے لیے ایک مشعل راہ چھوڑا، ایک روشن راستہ چھوڑا کہ جس کی اتباع کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ تو یہ اخلاق اور یہ صفات صحابہ کرام میں بھی اور اہل بیت عظام میں بھی بکمال اور اتم درجے میں موجود تھی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں ترغیب دی وہیں پر فضیلت بھی بیان کی کہ غصہ پی جانے کی فضیلت قیامت والے دن کیا حاصل ہوگی، اعزاز کیا ملے گا۔ سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصہ پر عمل کر سکتا ہو، غصے کے تقاضے پر، لیکن وہ عمل نہ کرے اللہ کی رضا کے لیے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے۔ تو یہ اعزاز تمام لوگوں کے سامنے ہوگا، اس کی تعریف فرمائیں گے اور اس کا اعزاز یہ فرمائیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے کہا جائے گا، مختلف حوریں کھڑی ہوں گی، اس کو کہا جائے گا تمہارا یہ انعام ہے کہ تم نے دنیا میں غصے پر عمل کر سکتے تھے لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، تمہارا یہ اعزاز ہے، جو حور تمہیں پسند آئے اس حور کو تم اختیار کر لو، اس حور کو تم لے لو۔ تو یہ غصہ پی جانے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اگر انسان کو غصہ آ جائے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں غصہ کے نقصانات بیان کیے ہیں، اس پر عمل نہ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، وہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام بہترین معالج بن کر اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے، روحانی معالج بن کر۔ اور وہ علاج کیا تجویز کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی شخص کو غصہ آ جائے، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے عموماً آتا ہے، جب کسی کو غصہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھ لے، یعنی کہ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ تو جو شخص تعوذ پڑھ لے گا تو وہ اپنے غصے پر قابو پا لے گا۔ تو یہ تعلیمات ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ بے شک یہ ایک طبی چیز ہے اور فطری چیز ہے، غصے کا آ جانا انسان کی طبیعت میں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کے تقاضے پر آدمی عمل بھی کر سکتا ہو لیکن پھر بھی عمل نہ کرے، اور یہی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے والا بنائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔